یہی جو کتاب ہے ملا یازر الفقی ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین قمی کی جلد اول میں اذان کے بارے میں، آپ کی جو اذان ہے اس میں ہے کہ یہ جو اذان میں آپ کا اضافہ ہے اور لعنت فرمائی ہے جنہوں نے یہ اضافہ کیا، یہ اس کا میں ایک پیج لے کے آیا ہوں. یہ جی میں متوجہ ہوں. ہاں جی یہ وہ پیج ہے جس میں ہے کہ اصل اذان بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، جس میں یہ علی ولی اللہ اور وہ بالفصل خلیفہ بالفصل نہیں ہے، خلافت بلا فصل کا نہیں ہے. جی لعنت کا لفظ میں اس میں مفوضہ اور غالیوں نے ایسا کیا ہے. یہ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری تمام یہ ایک کتاب نہیں، میں تو آپ کو اور کتابیں بتا دیتا ہوں. یہ آپ کی جیسے مثال کے طور پہ میں مان رہا ہوں اس کو، نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، اصول کافی، فروغ کافی، تہذیب الاحکام، ملا یازر الفقی، یہ آپ کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی یہ بڑی کتاب ہے جی، اس کے علاوہ بھی جو ہماری اور ان کتابوں سے لکھا گیا ہے، فقہاء نے اس کو لکھا ہے. دیکھیں یہ اذان آپ نے دیکھی ہے. جی من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ہے اذان، اس میں جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جی دیکھیں اس میں ایک تو میں ہم اصلی والی موضوع پہ آتے ہیں کہ اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے جو ہمارا کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی ولا کانا سارا علامتاً للتشیع، ایک علامت کے طور پر اور ایک شناخت کے طور پر یہ شروع ہوئی یہ کلمہ اذانوں میں کہنے. جز کے طور پہ ہمارے علماء، ہمارے فقہاء اس کو نہیں مانتے، علامت کے طور پہ مانتے ہیں، نشانی کے طور پہ مانتے ہیں. جیسے صلوات پہلے پڑھنا اذان تو نہیں ہے، سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں اس وقت، یعنی اکثر مسلمان جب اذان کہہ رہے ہوتے ہیں تو نبی مکرم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. اذان سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان کے بعد ایک دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اور ناظرین، پاکستان کے مشہور صحافی ارشاد بھٹی نے سرکاری سطح پر شیعہ حضرات کے ترجمان شہنشاہ نقوی کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا، جس میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک میں شیعہ حضرات کے خلاف نفرت کا بیج بونے کے لیے ناصبیوں نے ارشاد بھٹی کے ذریعے شہنشاہ نقوی سے ایسے سوالات کیے جن کا جواب دینے پر شہنشاہ نقوی کو نہ صرف توہین صحابہ کے مقدمات بلکہ شدید نفرت کا شکار ہونا پڑتا. قارئین، اس پوڈ کاسٹ کے نشر ہونے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ شہنشاہ نقوی نے مصلحت کے تحت ان سوالات کے جوابات نہیں دیے جن سے ملک میں نقص امن کا خطرہ ہو سکتا ہے. ان حضرات کی بات یہاں تک ٹھیک معلوم ہوتی ہے، مگر شہنشاہ نقوی کا ارشاد بھٹی سے یہ کہنا کہ علی ولی اللہ اذان کا جز نہیں ہے، یہ شہنشاہ نقوی کی یا تو حقائق سے لا علمی ہے یا شہنشاہ نقوی نے اپنے خود ساختہ ایرانی رہبروں کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حق کو چھپایا ہے، اور حق کو چھپانے والا ہی کافر کہلاتا ہے. شہنشاہ نقوی کے اس کفر کی وجہ سے شیعہ عوام میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ ان کی شدید مذمت کر رہے ہیں. میں شہنشاہ حسین نقوی کے اس بیان کی سختی سے تردید کرتا ہوں اور مذہب محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ وسلام کا ادنا سا وکیل ہوتے ہوئے مذہب تشیع کے عقائد کی حقیقی ترجمانی کرنے لگا ہوں. سامعین، پچھلی کئی ویڈیوز میں اپنے یوٹیوب چینل مبلغ اعظم مشن میں ولایت کی پلے لسٹ میں تشہد میں شہادت ثالثہ اور دوسری ویڈیو کلمے اذان نماز اور تشہد میں علی ولی اللہ کی گواہی کے عنوان سے 2 ویڈیوز جاری کر چکا ہوں، جن میں آیات قرآنی، تفاسیر معصومین اور غیر معصوم اور دیگر شیعہ اور غیر شیعہ کتب سے کلمے اذان، اقامت اور تشہد میں امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کی گواہی واجب ثابت کر چکا ہوں. قارئین، سب سے پہلے ولایت علی کو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. سورہ مائدہ کی آیت 55 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور جو نماز قائم کرتے ہیں
اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہیں۔ سامعین، اس آیت کو آیت ولایت بھی کہا جاتا ہے۔ آیت ولایت کی تفسیر میں شیعہ اور غیر شیعہ کتب سے یہ ثابت ہے کہ وہ جو صاحب ایمان نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ مولا علی علیہ السلام ہیں، یعنی مولا علی علیہ السلام بھی قرآن کی آیت کی روح سے ولی ہیں۔ اور سامعین، شیعہ اور غیر شیعہ تفاسیر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل ہے کہ علی ولی من کل مومن بعدی، کہ علی میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔ تو معزز سامعین، آیات قرآن، تفاسیر و حدیث سے حضرت علی کا ولی ہونا ثابت ہو گیا، اور ہم شیعان علی کلمے میں بھی اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ علی اللہ کی طرف سے نامزد کردہ ولی ہیں۔ لیکن کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، لیکن علی ولی اللہ کلمے یا اذان یا اقامت یا تشہد کا جز نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ علی ولی اللہ کے اقرار کو کفر، کچھ باطل اور کچھ مستحب کہتے ہیں۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ علی اللہ کے نامزد کردہ ولی ہیں، لیکن کلمے، اذان، اقامت یا تشہد میں علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کرتے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کسی چیز کا دل سے ماننا ہی کافی نہیں، بلکہ زبان سے اس کا اقرار بھی ضروری ہے۔ یوں تو ہر مسلمان اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ کلمہ ہو، اذان ہو یا اقامت، ہر مرتبہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے لیے زبانی اقرار ضروری ہے۔ سامعین، سورہ تغابن کی آیت 8 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور وہ نور جو ہم نے نازل کیا۔ تو سورہ تغابن کی آیت 8 میں اللہ کے پہلے حکم یعنی اللہ پر ایمان لاؤ کی تعمیل آوری کرنے کے لیے ہم اذان، اقامت اور تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہہ کر، جبکہ کلمے میں لا الہ الا اللہ کہہ کر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ تغابن کی آیت 8 میں اللہ کے دوسرے حکم یعنی اس کے رسول پر ایمان لاؤ کی بجا آوری کرنے کے لیے ہم اذان، اقامت یا تشہد میں اشہد ان محمد رسول اللہ یا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کر ایمان لاتے ہیں، اور کلمے میں محمد الرسول اللہ کہہ کر ان کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں اللہ کے تیسرے حکم یعنی اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا پر عمل کرنے کے لیے ہم اذان، اقامت اور تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کہہ کر، جبکہ کلمے میں علی ولی اللہ کہہ کر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ اذان کا جز نہیں بلکہ چند سو سال پہلے اذان کا حصہ بنایا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ علی محمد نے اپنی کتاب فلک النجات فی الامامہ والصلاۃ میں اذان کے باب میں فصول اذان پر بحث کرتے ہوئے اس کتاب کے صفحہ 294 پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی اذان سے متعلق وہ حدیث نقل کی ہے جو شیخ صدوق نے اپنی کتاب الہدایہ میں نقل کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذان کی 20 اور اقامت کی 22 فصلیں ہیں۔ کتاب فلک النجات فی الامامہ والصلاۃ کے صفحہ 295 پر لکھا ہے کہ محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب تنویر الایمان میں حدیث میں معراج پر جو اذان دی گئی کے بارے میں لکھا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، اور سید محمد طبرسی کی کتاب مصابیح الرشاد میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولایت کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اذان میں تھی، جسے بنو امیہ کے خلفاء کے زمانے میں ترک کر دیا گیا۔ سامعین، حافظ علی محمد اس روایت کے آگے خود تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ تمام اہل اسلام پر واجب ہے کہ وہ شیعوں کی اذان کا مذاق نہ اڑائیں، چاہے وہ اذان میں امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی گواہی دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے کہ اذان کا مذاق اڑانے والا کون ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت 58 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ قوم بالکل بے عقل ہے۔ سامعین، فلک النجات فی الامامہ والصلاۃ کے مصنف حافظ علی احمد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید میں علی ولی اللہ کی گواہی کو ثابت کرنے کے کافی شواہد موجود ہیں۔
پھر علی محمد فتح الدین نے قرآن سے سورہ معارج کی آیت 33 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، یعنی جو اپنی شہادات پر قائم ہیں۔ تو علی محمد فتح الدین اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل فن کے مسلمات میں ہے کہ جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے۔ پس اذان میں 3 گواہیاں ہیں، پہلی شہادت توحید ہے، دوسری گواہی رسالت ہے، اور تیسری شہادت امامت ہے۔ سامعین، حافظ علی محمد پہلے حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے لیکن بعد میں تحقیق کے بعد شیعہ ہو گئے۔ اور سامعین، یعقوب کلینی نے اپنی کتاب تنویر الایمان، جس کا ترجمہ ابو محمد نقوی نے کیا ہے، کہ صفحہ 6 میں لکھا ہے کہ اور اس کا قول کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، گویا وہ کہہ رہا ہے کہ تمام ملائکہ نے کہا کہ اے امت محمد، اللہ نے آپ پر نعمت تمام کر دی، اللہ نے اپنا رسول مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی مدد ظاہر اور غالب کر دے، پس آپ علی ابن ابی طالب کو تھام لیجئے اور اسے ضائع نہ کیجئے، کیونکہ وہ آپ کا امام ہے اور آپ کے دین قیم کا ستون ہے، اور اللہ ان کے بغیر کسی بندے کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، پس اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا پاس رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے گا، اور علی سے منہ نہ موڑو۔ اور دوسری مرتبہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ کہنا، تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کی ذمہ داری اور اس کے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری سے غافل نہ ہو۔ اے گروہ انسان، بے شک میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ اس گواہی کے بغیر نہ تمہارا دین مکمل ہوگا، نہ تمہارا ایمان، اور نہ تمہاری اذان، اور نہ تمہاری اقامت، نہ تمہاری نماز، نہ تمہارا روزہ، نہ تمہارا حج، نہ تمہارا خمس، نہ تمہاری زکوٰۃ، نہ تمہاری پیدائش، اور نہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جانا مکمل ہوگا۔ تو تحقیق اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے واضح طور پر ظاہر کر دیا ہے، بس اس سے تمسک رکھو، کیونکہ بے شک یہ رسول کے بعد تم پر اللہ کی حجت ہیں، اور بے شک یہ اللہ سے تم تک لمبی حبل یعنی رابطہ ہیں۔ پس تم سب اجتماعی طور پر مل کر حبل اللہ کو تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ خبردار، یہ اللہ کی رسی تعبد یعنی قیامت تک منقطع ہونے والی نہیں، یعنی ٹوٹنے والی نہیں۔ تو آپس میں تنازع نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا، اور آپس میں بغاوت اور عداوت کرتے ہوئے اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا تو تحقیق اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ سامعین، معراج پر اذان میں ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی گواہی والی حدیث کتاب دلیل الوصل فی جواب القول مال فصل، جسے سید بہادر علی شاہ نے لکھا ہے اور یہ یوسفی دہلی نے 1312 ہجری میں چھاپی ہے، کہ صفحہ 17، 18، 19 میں کتاب تنویر الایمان کے حوالے سے نقل ہوئی ہے۔ سامعین، ولایت علی کے عظیم مبلغ اور شہرۂ آفاق محقق جناب سید نثار عباس نقوی علی اللہ مقامہ نے ولایت علی کے موضوع پر لکھی ہوئی مشہور کتاب اکمال الدین بے ولایت امیر المومنین میں صفحہ نمبر 479 میں فلک النجات فی الامامہ والصلاۃ کی اسی روایت کو نقل کیا ہے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ سامعین، انشاءاللہ اس موضوع پر مزید ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل مبلغ اعظم مشن اور دوسرے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان دونوں کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ بعد میں آنے والی علمی اور تحقیقی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔